زمانے کے ظلم و ستم کا ستایا ہوا ایک درویش کسی امیر کے دروازے پہ چلا گیا اور صدا لگایا۔ وہ امیر پرلے درجے کا کنجوس اور مغرور تھا۔ اس نے درویش کی صدا سنی تو بجائے اس کی کوئی مدد کرنے یا اسے کچھ خیرات دینے کے اسے جھکرنا شروع ہو گیا۔ اس امیر شخص کے ہمسائے میں ایک غریب نابینا شخص تھا۔ وہ درویش اس امیر کے دروازے سے مایوسی کی حالت میں پلٹا۔ دوست نابینا شخص نے اسے اپنا مہمان بنا لیا اور جو کچھ اس سے ممکن ہو سکتا تھا وہ درویش کی خدمت میں پیش کر دیا، اور اس درویش کے ساتھ نہایت عمدہ اخلاق اور مروت کے ساتھ پیش آیا۔ درویش اس نابینا شخص کے اس حسن سلوک سے بے حد متاثر ہوا اور اس کی بھلائی کی دعا کر کے وہاں سے چلا گیا۔ نابینا شخص نے اس درویش کے ساتھ وہ سلوک کسی لالچ میں آ کر نہیں کیا تھا، بلکہ اس کی خدا تعریف تھی۔ ایک وقت کا کھانا کھلانا کوئی ایسی بڑی بات نہ تھی، لیکن اللہ عزل کو اس کی یہ نیکی بے حد پسند آئی اور اس کے حق میں درویش کی دعا قبول ہوئی۔ اس نابینا کی آنکھوں کی روشنی لوٹ آئی اور اس کی آنکھوں سے پانی کے چند قطرے چبکے، جس سے اس کی آنکھیں روشن ہو گئی۔ جب شہر کے لوگوں کو اس بات کا علم ہوا تو وہ حیران رہ گئے اور کچھ ہی دیر میں درویش کی کرامت کا چہرہ سارے شہر میں ہو گیا۔ جب اس بات کا علم اس مغرور امیر کو ہوا تو وہ حسرت سے اپنے ہاتھ ملنا شروع ہو گیا اور کہنے لگا کہ افسوس، وہ صاحب باز تو میرا تھا جو اس نابینا کے جال میں پھنس گیا۔ وہ نعمت تو میرے لیے تھی جو اسے مل گئی۔ اس نابینا ہمسائے نے جب اس مغرور امیر کی بات سنی تو کہا کہ یہ شہزادے مجھے کیسے مل سکتا تھا جو اسے چوہے کی طرح دانت نوکوں سے ہوئے ہیں۔ حضرت شیخ سعدی علی اس شکایت میں اس درویش کی کرامت بیان کرتے ہیں، جو کسی امیر کے دروازے پہ گیا تو اس نے اسے دھتکار دیا۔ پھر جب وہ درویش ایک نابینا شخص کا مہمان ہوا اور اس نابینا شخص نے اسے درویش کی خدمت کی تو درویش نے دعا کی اور اس نابینا کی آنکھوں کی بینائی لوٹ آئی۔ جب اس امیر شخص کو علم ہوا تو وہ پچھتانے لگا کہ یہ نعمت تو میرے لیے تھی۔ بس یاد رکھنا چاہیے کہ بھلائی کے کاموں کو اختیار کرنے میں شفقت حاصل کرو، اور جب کوئی اللہ کا نیک بندہ تمہارے در پر آئے تو اس کے ساتھ نہایت عزت اور احترام سے پیش آؤ، اور اس کی خاطر مدد میں کوئی کمی نہ رکھنے کی بجائے بارگاہ الہی میں مقبول ہے، اور ہو سکتا ہے کہ تمہیں بھی اس کی بارگاہ میں قبول بنا دے۔ حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ میں حضرت جس اسلام کی قبر انوار پر جامع دمشق میں داخل ہوا، ایک عربی بادشاہ جو کہ اپنے ظلم و ستم میں مشہور تھا، وہ وہاں آیا اور نماز پڑھ کر اللہ کی بارگاہ میں یوں گواہ ہوا کہ فقیر اور بادشاہ سب اس در کے غلام ہیں۔ جو بڑا مالدار ہے وہ بادشاہ پھر مجھ سے گویا ہوا کہ آپ بزرگ لگتے ہیں اور اللہ سے آپ کا تعلق خاص ہے۔ میرے لیے دعا فرمائیے کہ مجھے ایک سخت دشمن کا سامنا ہے، اللہ مجھے کامیابی عطا فرمائے۔ میں نے اس سے کہا کہ تو کمزور روایہ پر ظلم کرتا ہے، اگر تو کمزور روایہ پر رحم کرے تو پھر تجھے طاقتور سے طاقتور دشمن بھی کوئی نقصان نہیں پہنچا سکے گا۔ طاقتور کے پنجے
से मिस्कीन का जोड़ना संगीन गलती है, और जो गिरे हुए पे रहम नहीं करता उस दिन से डरे जब वह खुद गिरेगा। फिर उसे उठाने वाला कोई नहीं होगा। जो बुराई का बीज बोए और भलाई की उम्मीद रखे वह अपना वक्त फजूल बर्बाद कर रहा है। कान खोलकर सुन, मखलूक से इंसान कर, और अगर आज तूने इंसाफ ना किया तो क़यामत के दिन तेरे साथ इंसाफ नहीं किया जाएगा। इंसान एक दूसरे के अजाब हैं, क्योंकि वह असल में एक ही नहीं। एक आंसू तकलीफ़ में हो तो सारे जिस्म में तकलीफ़ होती है। अगर तू दूसरों की तकलीफ़ से लापरवाह है तो तू इस काबिल नहीं कि तुझे इंसान कहा जाए। बेशक जालिम की तौबा कबूल ना होगी। हज़रत शेख सादी रवैया अपना वाक़या बयान करते हैं कि वह दमिश्क में हज़रत ज़िक्र अलैहि के कब्र पर हाजिर थे, तो एक अरबी बादशाह जो अपने जुल्म सितम में मशहूर था, अपने आप रहमतुल्लाह अलैहि से दुआ की दरख्वास्त की। आप रहमतुल्लाह अलैहि उस नसीहत करते हैं कि फरमाया, तू जालिम है और रिवाया पे जुल्म करता है, तो बुराइयों का बीज बोकर भलाई की उम्मीद चाहता है। बस याद रखो कि जालिम जो आज ताकतवर होकर जुल्म के बाजार में गर्म कर रहे हैं,